ناظرین اسپیشل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر شہزاد اور میرے ساتھ موجود ہیں سعد مصطفیٰ. آج بات کریں گے کہ کیا بھیک میں لی ہوئی نوکریاں ہمیں چاہیے یا عزت اور وقار کے ساتھ ایک ڈیزرونگ جاب اور عزت والی زندگی. اسی پر کریں گے بات. تو ساتھ بتائیے کہ ہم اسپیشل لوگوں کو ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, ڈنڈے کھاتے ہیں اور پھر کچھ ڈیل کرتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں. فقیروں کی طرح یہ 25-30 ہزار والی ڈیلی ویجز کی جاب لے کر ہم خوش ہیں. کیوں؟ پہلے ہم باہر نکلتے ہیں, ڈنڈے کھاتے ہیں, پھر ہم انہی سے انڈے کھاتے ہیں اور پھر ان سے کھانا کھا کے ہم گھر آ جاتے ہیں. تو کیا یہ معذور افراد کو پھر پڑھائی چھوڑ دینی چاہیے؟ پڑھائی کرتا ہی نہیں ہے مدثر بھائی, اس لیے تو جاب مانگتے ہیں ایسے. میرا ایک سوال ہے ان سب ڈیلی ویجز یونین والوں سے, ان سب این جی اوز سے جو ایک کارنامے سارے انجام دیتی ہیں. دل دکھتا ہے, میں خود جاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ یار ساتھ صاحب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں, مجھے دیکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے قابل ہیں, لیکن پھر بھی آپ لوگ سڑکوں پر کیوں دھکے کھاتے ہیں, کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ یہ چند صدقے خیرات والی نوکریاں لینے کے لیے. دیکھیں آپ کے پاس, میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, آپ کھانا کھانے جاتے ہیں, آپ کے پاس 3-4 چوائسیز ہوتی ہیں. جی. ایک چوائس یہ ہوتی ہے کہ آپ کھانا جا کے ایسی جگہ کھائیں جہاں آپ کو عزت ملے. ایک چوائس ہوتی ہے کہ ایک ایسی جگہ ٹھیلے پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں جہاں آپ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوں جو نشئی ہوں, شرابی ہوں, جواری ہوں. ٹھیک ہے, اگر 2 آپشن ہیں جی, تو آپ کیا پسند کریں گے؟ ڈیفینیٹلی ہم تو وہی کریں گے جہاں پر ہمیں عزت کی روٹی ملے گی. بالکل, تو عزت کی روٹی آپ کو پھر وہیں ملے گی جہاں آپ کو دیکھنے والا بھی خود دیکھنے کے لائق ہوگا, یعنی وہ اس میں کچھ ہوگا. تو بڑا انفارچونیٹ ہے ساتھ صاحب, لیکن میں معذرت کے ساتھ میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی میں ایسے لوگوں سے باہر ہوں, میں انہیں نہیں جانتا. بالکل, میں بھی ایسے لوگوں کو جاننا نہیں چاہتا اور جانتا نہیں بھی ہوں. قصور کس کا ہے ساتھ صاحب؟ قصور ہمارا ہی ہے. یہ حکومتیں, بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہمارے پارلیمنٹیرینز, ہمارے ڈائریکٹرز, معذرت کے ساتھ منسٹرز, سر کیا کر رہے ہیں آپ؟ مدثر بھائی یہ تھوڑا سا ہارش ہوگا, پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا, لیکن میں تھوڑا ہارش بات کہنے لگا ہوں کہ یہ گورنمنٹس کا قصور نہیں ہے. جی, گورنمنٹس کے پاس ایک جو ہے ایک لیٹر جاتا ہے, ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ان کے پاس جاتا ہے, اس کے وہ جان چھڑا کے سائن کر دیتے ہیں, لارے لپے لگا کے جو ہے بیوقوف بنا دیتے ہیں اسپیشل پرسنس کو. لیکن اکثر میں مقصد جو ہوتا ہے ان کا نوکریاں لینا نہیں ہوتا, اپنی جو ہے ٹی سی کرانا ہوتا ہے اور اپنی نوکری لے کے 2-3 لاکھ الگ کھا کے یہ ان بیچارے بچوں کو جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, میٹرک بھی نہیں کیا ہوتا, ان کو ڈیلی ویجز پہ لگوا دیتے ہیں. اور خود جو ہے میں تو نام تک بھی جانتا ہوں, میری چڑیا نے مجھے نام تک بتائے تھے, لیکن میں ان کے نام نہیں بتا سکتا, پھر یہ بدگمانی ہوگی. تو یہ بڑا دکھ کی بات ہے. اس میں گورنمنٹس کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو این جی اوز جو اتنی 150 این جی اوز بنی ہوئی ہیں, 150 بندہ جو ہے یہاں لیڈر بنتا ہے, جن کو گھر میں کھانا کوئی نہیں پوچھتا, وہ لیڈر ہے یہاں. تو وہ پھر کیا گورنمنٹ کو کیوں رو رہے ہیں؟ بڑا انفارچونیٹ ہے ساتھ صاحب, میں گورنمنٹ کو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا رونا بنتا بھی ہے کہ اب ہمارے ملک میں انتخابات کی تیاری ہے, ٹھیک ہے, ڈیٹ دے دی گئی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب جب الیکشن ہونے لگیں گے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہمارے ساتھ جیسا سابقہ اسپیشل پرسنس کے لیے میٹنگ ارینج کر رہا ہے, بڑے بڑے منسٹرز ہمیں بلائیں گے فور میٹنگز, بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز ہمیں بلائیں گے, ہم سے دعوے کریں گے کہ ہم اسپیشل پرسنس کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن جب یہ وہی لوگ جو ہم سے وعدے کرتے ہیں جب دفتروں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ہم ان سے جا کے ملتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ انہیں کہہ دو کہ ہم اندر نہیں ہیں, ہم میٹنگ میں مصروف ہیں. کیا ہم خدا کو جواب دے نہیں ہیں؟ مدثر بھائی دیکھیں, اگر ہم انسٹیڈ کے ویسٹ اپنا ٹائم کرنے کے یہ کرنے کے, اگر ہم اپنی جو سفارشات ہیں, اپنی جو تجاویز ہیں, وہ اگر ہم اپنے پلیٹ فارم پہ رکھنا شروع کر دیں تو ان لوگوں کو میرا خیال ہے شٹ اپ کال ملے گی. جی بالکل ایسی ہے. اب ہم ہر بات میں امریکہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ہر بات میں دوسرے انٹرنیشنل کنٹریز کے نام لیتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے معذور افراد کو کارآمد شہری بناتے ہیں. سر وہاں کوئی معذور ہے ہی نہیں, ہوتا ہی نہیں ہے. وہاں بچہ سڑک پہ نکلتا ہے تو اگر ٹیکسی ڈرائیور یا بس پہ جانے والا یا
بائک رائڈر جو ہے وہ نہیں رک کے اس کو کراس کرتا تو لا جو آتا ہے وہ فورس میں آتا ہے اور پھر اس کو بتاتا ہے کہ بھائی تم کہاں کھڑے ہو. بٹ سر صاحب ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ اور ہمارے ملک میں یہی دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ بھی رول رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے نا ایٹماسفیئر کا اور کمپنی کا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. صاحب آپ بھی اور میں بھی یہ وائٹ کین ڈے گزرا ہے, ہم لوگ کچھ ایونٹس پہ گئے بھی کیونکہ ہمیں بلایا گیا تھا, لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ 1,500 ایونٹس ہر سال ان کو منعقد بھی کرتے ہیں, ان میں میں اور آپ جاتے بھی ہیں, لیکن اسی آؤٹ کم کیا ہے اویئرنیس کے حوالے سے اینڈ امپلیمنٹیشن آف لا, رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز. سر وٹ از دا آؤٹ کم؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مدثر بھائی, لاسٹ ایونٹ میں جب ہم گئے تھے جی تو وہاں نام نہیں لیتا لیکن ایک کچھ ایم پی ایز آئے, کچھ بڑے بزنس ٹائکون آئے, انہوں نے آگے ہمیں کہا کہ یہ ہے وہ ہے فلاں دھماکہ ہے, اور ₹1 کی جو گرانٹ ہے وہ نہیں دی. بالکل ایسی ہے. تو واٹ نیکسٹ؟ آپ کو اپنے گربان میں جھانکنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اور ساتھ ساتھ اتنا انفارچونیٹ یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں کہ ہمارے جو سرکاری دفاتر ہیں ان کا المیہ معذور افراد کو لے کر یہ ہے کہ اگر ہمارا ایک اسپیشل پرسن, میرے پاس بہت ساری ایسی اگزامپلز آتی ہیں کیونکہ آپ اور میں آواز ہیں, اپنی کمیونٹی کی آواز ہیں. یہ اسپیشل ٹی وی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچائیں اور سچ کو سامنے لائیں. جی ہاں, اور ہم تو پازیٹیو فیس آف پاکستان ہی دکھانا چاہتے ہیں, لیکن وہ پازیٹیوٹی نظر بھی تو آئے نا بھائی. لیکن ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ہمیں پازیٹیو ہونے کون نہیں دیتا. جی, تو کہا یہ جاتا ہے, مجھے اتنے سارے کیسز پتا چلے ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ بھی کلیئر کر لیتے ہیں, جب ایلوکیشن ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ تک جاتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم اسی تانوں رکھنا ہی نہیں. تو وہ ٹیسٹ جو دلواتے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے. یہ کہہ کر کتنے سارے ہمارے بچوں کے دل توڑ دیے جاتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں ایفرٹ نہیں کرتے, ایفرٹ لیس ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے الفاظ, ہماری حرکات سے کتنے ہمارے ایسے معذور بہن بھائی ہیں جو اپنی زندگیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ کب ٹھیک ہوگا؟ جب اپنے لیڈرز جو ہیں وہ چننے سے پہلے سوچیں گے. جی, اور یہ تب ٹھیک ہوگا جب آپ ہماری آواز بنیں گے اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں گے کہ یہ بڑے بڑے ایوانوں تک جائیں, یہ ان کارپوریٹ سیکٹرز تک جائیں جن کو پتہ چلے کہ ہمارے اسپیشل پرسنز کتنے کتنے قابل ہوتے ہیں. اگر گوگل, مائکروسافٹ, میک ڈونلڈز, KFC ایسے ہزاروں ملٹائی برانڈز ہیں جو اسپیشل پرسنز کو جاب دیتے ہیں, اور وہ اسپیشل پرسنز ان کی کمپنیز کے لیے پازیٹیو فیس بنتے ہیں اینڈ پروفٹ کمانے کا باعث بنتے ہیں. یہ جو آئی فون میں فیچر ہے ایکسیسیبلٹی کا, جی, یہ بھی کسی بلائنڈ نہیں کروایا ہوگا نا سر؟ ڈیفینیٹلی ایسی ہے. یہ جو اینڈرائڈ فیچر ہے ایکسیسیبلٹی کا, اس میں جب ٹاک بیک ہوتا ہے اور جیسے آئی فون میں وائس اوور ہوتا ہے, یہ کسی نے تو آئیڈیا دیا ہے. بالکل ایسی ہے صاحب صاحب. میں یہی ریکویسٹ آپ کے اور اپنی طرف سے کرنا چاہوں گا ہمارے سننے والے اور دیکھنے والوں سے کہ خدارا آپ ہماری آواز بنے تاکہ یہ آواز وہاں تک پہنچ جائے جہاں پہنچنی چاہیے. آپ ہماری مجبوری نہیں ہے, یہ آپ یاد رکھیں, کیونکہ مجبوری وہ ہوتا ہے جس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. بالکل ایسی ہے. یا ہمیں کہہ دیا جائے کہ کوئی بھی معذور افراد نہیں پڑھے گا, ہمارے سکولز بند کر دیے جائیں, کالجز بند کر دیے جائیں, یونیورسٹیز بند کر دیے جائیں, اور ہمارے ہاتھ میں کاسا پکڑا کے کہہ دیا جائے کہ تمام معذور افراد جو ہے وہ سڑکوں پر بھیک مانگے یا تو ہمیں عزت کی نوکری دی جائے. پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بات میں آخر میں یہ کروں گا کہ وہ لوگ جو لیڈر بنے پھرتے ہیں, جو لوگ اپنے آپ کو لیڈر کہلواتے ہیں, خدارا ہوش کے ناخن لیں, کیونکہ گرانٹ لے کے, تھوڑا سا کھانا کھا کے, بریانی جیسے وہ پالیٹکس میں کہتے ہیں بریانی کی پلیٹ پر بک کر آپ کسی کے دل نہیں جیت سکتے. دل جیتنے ہیں, کسی کو ایجوکیشن کی بنیاد پہ جاب دلوانی ہے تو وہ تبھی ملے گی جب آپ ان چھوٹے چھوٹے MPS کو یہ سامنے جو ہیں وہ تصفے بہانا, ڈرامے بازیاں کرنا. میں تو مدثر بھائی میں یہ بھی کہوں گا کہ ان ڈرامے بازوں کو بلانا ہی نہیں چاہیے. آپ اپنے ڈفرینسز ختم کریں, اپنے مسئلے خود حل کریں. جی بالکل ایسی ہے. جب ہم مل بیٹھیں گے تو یہ اویئرنیس پورے ملک تک پہنچے گی اور ہم پازیٹیو فیس آف پاکستان جو ہے وہ دکھا سکیں گے. ریکویسٹ یہی ہے کہ کسی بھی معذور افراد کو ₹1 بھیک دینے کی بجائے اسے اتنا قابل کر دیں کہ وہ ₹1 کمانے کے خود قابل ہو. اسی کے ساتھ مجھے اور سعد مصطفیٰ کو دیجیے اجازت. آپ کے لیے لاتے رہیں گے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز, کیونکہ ہم کسی سے کم نہیں اور ہم ہیں آپ لوگوں کی آواز. اللہ نگہبان.